درِ شہوار تو اپنی طرف سے پوری شیطانی لگا چکی ہے آئمہ کی شادی کا دن برباد کر کے، لیکن وہ نہیں جانتی کہ جانے انجانے میں وہ تو الٹا آئمہ کا فائدہ ہی کر دے گی۔ آئمہ جو کہ تیمور کے ساتھ شادی کے لیے راضی تو ہو گئی تھی، کیونکہ اسے یہی لگا تھا کہ بھابھی چاہے جیسی بھی ہیں ان کا بھائی کافی سلجھا ہوا ہے اور وہ یہ شادی کو کبھی بھی وٹے سٹے والی شادی بننے نہیں دے گا۔ لیکن آئمہ نہیں جانتی کہ یہ مڈل کلاس کے لوگ، ان کی مینٹیلٹی ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ وٹا سٹا تو بننے نہیں دیں گے، لیکن آئمہ کی زندگی اتنی خراب ہو جاتی کہ الٹا اسے ہی اپنے بھائی کے پاس جا کے شکایتیں لگانی پڑتی، اور اس کے بعد ولید کو بھی درِ شہوار اس کی بہنوں کے خلاف اتنا بھڑکا چکی ہوتی کہ وہ تو خود بھی آئمہ کو کہتا کہ اب اپنے گھر کی ہی ہو کے رہو۔ لیکن شکر ہے کہ عین موقع پہ درِ شہوار آئمہ کی شادی ہی ڈیلے کروا دیتی ہے، اس کی ہیلز کو چھری کے ساتھ کاٹ دیتی ہے اور پھر سمجھتی ہے کہ بہت ہی زیادہ اچھا کام کر دیا ہے۔ آئمہ سیڑھیوں سے اتر کے آنے لگتی ہے تو وہ لڑک کھڑا کے گر جاتی ہے۔ شادی تو پوسٹ پون ہو جاتی ہے آئمہ اور ولید کے کہنے پہ، لیکن اس کے بعد درِ شہوار تیمور سے کہتی ہے کہ دیکھو کتنی بدقسمت لڑکی ہے، اپنی شادی کے دن پہ ہی اس پہ اتنی مصیبتیں آن پڑی۔ میں تو یہی کہوں گی کہ تمہارے گھر میں بھی یہ بدقسمتی ہی لے کے آئے گی، ابھی بھی وقت ہے اپنا فیصلہ بدل لینے کے لیے، تھوڑا سوچ سمجھ لو، تمہیں تو کافی ٹائم بھی مل گیا ہے، ہو سکتا ہے یہ قدرت کی طرف سے تمہارے لیے کوئی اشارہ ہی ہو۔ لیکن تیمور فی الحال اپنی بہن کو ہی غلط کہے گا اور کہے گا کہ اس طرح کی باتیں تمہیں زیب نہیں دیتی، بلکہ دیکھا جائے تو آئمہ جب سے میری زندگی میں آئی ہے میرے لیے تو خوش قسمتی ہی آئی ہے، میری ترقی ہوتی گئی ہے، ورنہ میں تو شاید آئمہ کو پرپوز کرنے کا سوچتا بھی نہ۔ یہ تو شکر ہے کہ اس کے میری لائف میں آنے کے بعد سے میں اس قابل ہو گیا کہ میں نے آئمہ جیسی لڑکی کو بھی پرپوز کر دیا۔ درِ شہوار اپنی آنکھیں گھماتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ میرا بھائی تو بدھو ہی ہے اور بدھو ہی رہے گا۔ آئمہ نہ صحیح جو بھی آئی بھابھی وہ تمہیں بڑی جلدی اپنی باتوں میں لے لے گی، کاش تمہارے اندر بھی ولید اور اس کے بہن بھائیوں کی طرح تھوڑی چالاکیاں ہوتی تو ہم بھی اتنے کامیاب ہوتے، تمہاری اسی بھول پن کی وجہ سے ہی شاید ہم ابھی تک کبھی ترقی نہیں کر پائے۔ بہرحال آئمہ کے بدقسمت ہونے کی باتیں وہ اپنی ماں کے کان میں ڈالنے کی کوشش کرے گی اور کسی حد تک کامیاب بھی ہو جائے گی۔ درِ شہوار کی ماں جو کہ ایسی ہے تو نہیں، بظاہر بہت ہی اچھی خاتون ہے، بہت سمجھ بوجھ رکھنے والی، وہ تو اپنی بیٹی کو بھی اچھی ہی ہدایات دیتی ہیں کہ اسے اپنا گھر بار سنبھالنا چاہیے۔ اگر اچھے گھر میں شادی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بالکل اپنے طور طریقے ہی بھول جائے، ساتھ ساتھ اپنی ہی مثالیں دیتی رہتی ہے کہ ہم تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ سنبھالتے تھے اور گھر کے کام بھی کرتے تھے، تمہارے گھر کے کاموں کے لیے اتنی ماسیاں ہیں تو ایٹ لیسٹ اپنی بیٹی کو تو خود ہی سنبھالو۔ ہر وقت نینی کے ہاتھ میں دی ہوتی ہے، پتہ نہیں وہ اسے کیا کھلاتی ہے کیا پلاتی ہے، خیال بھی رکھتی ہوگی یا نہیں، تم تو بالکل لاپرواہ ہو چکی ہو۔ اور پھر ولید سے بھی اتنی لاپرواہی ہے، ہر وقت شاپنگ میں یا ہمارے گھر آ کے بیٹھی رہتی ہو۔ ان سب باتوں پہ بارہا وہ درِ شہوار کو ٹوکتی رہتی ہیں تاکہ وہ اپنا گھر بسائے، اور تیمور کی شادی کے لیے بھی درِ شہوار نے آج تک جتنی دفعہ بھی رکوانے کی بات کی تو اس کے پیرنٹس دونوں نے ہی درِ شہوار کو صاف بتا دیا کہ تمہاری شادی تمہاری مرضی سے ہوئی ہے، تمہارے بھائی نے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، ایون کہ تم اپنے دوست کے بھائی شہیر سے بھی جب شادی کرنا چاہتی تھی تو ہم نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر وہ رشتہ لے کے آتا ہے تو ہم تمہاری شادی وہیں کریں گے جہاں تمہاری پسند ہے، تو پھر اپنے بھائی کے رشتے میں اب بلا وجہ کی رکاوٹیں نہ ڈالو۔ لیکن درِ شہوار اپنی ماں کے کان ایسے طریقے سے بھرتی ہے کہ انہیں بھی محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ شادی نہیں ہونا ہی زیادہ بہتر ہوگا۔ آئمہ کو پہلے تو تیمور کافی پسند آیا تھا، لیکن اب جتنی وہ درِ شہوار کی سائیڈ لیتا ہے اور ہر بات میں آئمہ کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ غلط کر رہی ہے اور درِ شہوار سے وہ نفرت کرتی ہے، شاید اسی لیے کیونکہ درِ شہوار اب اس کی رشتے میں نند بننے والی ہے۔ آئمہ لاکھ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن تیمور پہلے جیسے اس کی باتیں سمجھ جاتا تھا، شادی کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں تیمور ویسے ویسے اپنے اصلی رنگ دکھاتا جا رہا ہے۔ اب تو آئمہ کا بھی دل تیمور سے شادی کے لیے کھٹا ہو چکا ہے۔
اور وہ ڈرتے ڈرتے کائنات سے اس بارے میں بات کرتی ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں تیمور سے شادی نہ کروں۔ کائنات کہتی ہے کہ ایسا کیسے سوچ سکتی ہو، اب تو شادی بہت ہی قریب ہے، اور پھر اگر اب رشتہ ختم کر دیا تو لوگوں کو یہی محسوس ہوگا کہ جو مہندی کا فنکشن اچانک سے ڈیلے ہو گیا تھا تو اس میں کوئی نہ کوئی ایسا ہی پرابلم ہوگا۔ لیکن ولید ان لوگوں کی باتیں سن لیتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ میری بہن جیسا چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ زندگی کا کوئی بھی فیصلہ میں اپنی بہنوں کی مرضی کے خلاف نہیں کرنا چاہتا، تو پھر شادی تو زندگی کا سب سے اہم ترین فیصلہ ہے۔ ساری زندگی اس ایک فیصلے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو یہ فیصلہ آئمہ کی مرضی کے خلاف آخر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ولید کی یہ بات سن کے آئمہ کو بہت ہی پیار آتا ہے اور وہ ولید کو گلے سے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی آپ جانتے ہیں آپ دنیا کے سب سے بیسٹ بردر ہیں۔ ولید کہتا ہے کہ آخر تیمور سے اب تمہیں کیا پرابلم ہو گئی ہے؟ اب اگر رشتہ ختم کرنا ہی ہے تو کوئی سالڈ پرابلم تو بتانی ہی پڑے گی، تاکہ دونوں فیملیز کے درمیان کوئی بھی بدمزگی پیدا نہ ہو اور صلح صفائی سے ہی یہ رشتہ ختم کر دیا جائے۔ آئمہ جو ریزنز بتاتی ہے تو ولید کو لگتا ہے کہ یہ ناکافی ہیں، تمہیں چاہیے کہ تیمور سے پہلے ہی اچھے سے بات کر لو، اور اگر تم کہو تو میں خود اس سے بات کرتا ہوں۔ لیکن آئمہ کہتی ہے کہ بھائی میں جانتی ہوں کہ تیمور اپنے اصلی رنگ تو اب دکھا رہے ہیں، اور یقیناً شادی کے بعد جو ان کا رنگ میرے سامنے آئے گا تو میرے لیے وہ ناقابل برداشت ہوگا۔ بس کچھ بھی کریں لیکن یہ رشتہ ختم کر دیں۔ ولید آئمہ سے وعدہ کرتا ہے کہ میں تیمور سے پھر بھی ایک دفعہ بات کر کے دیکھوں گا، اگر مجھے بھی لگا کہ اس میں سلجھاؤ کی کوئی امید نہیں تو یہ رشتہ ختم سمجھو۔ اگلے دن ولید تیمور اور اس کی فیملی کو گھر انوائٹ کر لیتا ہے کھانے پہ۔ در شہوار کو تو بہت ہی غصہ آتا ہے جب بھی اس کی فیملی یہاں پہ آتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ در شہوار سب کے سامنے مجرم بن جاتی ہے۔ ولید کی فیملی تو در شہوار کو گناہ گار سمجھتی ہی ہے، اس کے اپنے گھر والے بھی ولید کے گھر والوں کے سامنے انہی کی سائیڈ لیتے ہیں اور در شہوار کو ہی قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ وہ بڑی ہی بری شکل بنا کے اپنے گھر والوں کا استقبال کرتی ہے۔ کھانے کی میز پہ جب سب لوگ بیٹھتے ہیں تو آئمہ وہاں موجود نہیں ہوتی۔ تیمور کی ماں پوچھ ہی لیتی ہے کہ بھئی ہماری ہونے والی بہو کہاں ہے، ہمیں اتنی دیر سے نظر نہیں آئی۔ در شہوار کا تو اس بات پہ موڈ ہی خراب ہو جاتا ہے، پر ولید کہہ دیتا ہے کہ مجھے کھانے کے بعد آپ لوگوں سے ایک بات بھی کرنی ہے، آپ لوگ آرام سے کھانا کھا لیجئے، اس کے بعد تسلی سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ اب تو در شہوار کو بھی تشویش ہوتی ہے اور وہ ولید سے کان میں پوچھتی ہے کہ آپ نے مجھ سے اس بات کے بارے میں کوئی بھی ذکر نہیں کیا، آخر میرے گھر والوں کو بلانے کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ مجھے بتا دیتی تو زیادہ بہتر ہوتا، میں بھی تھوڑا مینٹلی پریپیئر رہتی۔ لیکن ولید دل میں سوچتا ہے کہ تمہیں بتا دیتا تو اس کے بعد تو کام مزید بگڑ جاتا اور دونوں فیملیز کے درمیان کوئی شدید نفرت ہی پیدا ہوتی، کیونکہ آج تک در شہوار نے کوئی کام سنبھالا تو ہے ہی نہیں، الٹا چھوٹی سی بات کا اتنا بڑا بتنگڑ بنا دیتی ہے کہ جو اگلے بندے کا مطلب نہیں بھی ہوتا وہ بھی اخذ کر لیتی ہے۔ اب کھانا کھانے کے بعد تیمور کے گھر والوں سے ایسا کیا کہے گا ولید، اور کیا وہ رشتہ آرام سے ختم کرنے پہ مان جائیں گے؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔